پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وادی تیرہ میں ہونے والے نقل مکانی کے تنازع سے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو ہے اختلافات اپنی جگہ، لیکن شدید سرد موسم و برفباری میں وادی تیرہ سے نقل مکانی کرنے والوں کے حالات جو ہیں وہ دل شکن ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 12,000 خاندانوں کو نقل مکانی کے لیے جو ہے ٹوکن جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے بہت سے جو ہیں خراب موسم کے باعث راستے میں پھنس گئے۔ اس صورتحال کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس حوالے سے خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومتوں کے موقف میں تضاد پایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے اس کارروائی کی کہتے ہیں شدید مخالفت کی اور اسے بندوق کی نوک پر مسلط کردہ قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس وفاقی حکومت جو ہے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے مقامی قبائلی جرگے کی مشاورت سے ہوا ہے۔ وفاقی جو ہے وزارت اطلاعات نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ جی وادی کو خالی کرنے کا کوئی باضابطہ حکم دیا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی سطح پر 25 جنوری تک علاقہ جو ہے خالی کروانے کی ڈیڈ لائن کی خبریں جو تھیں وہ گردش میں تھیں۔ وزارت اطلاعات نے وادی تیرہ کو فوج کے احکامات پر خالی کروانے کی خبروں کی بھی تردید کی اور کہا کہ جن کا مقصد جو ہے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ جی وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرہ کو خالی کروانے کا کوئی حکم جو ہے جاری نہیں کیا گیا، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہیں، جن میں عام شہریوں کی زندگی کو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جی عام شہریوں کی زندگی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ ویسے یہ بحث ہوتی رہے گی کہ یہ نقل مکانی کس نے کس کے کہنے پر ہوئی یا کروائی گئی۔ اصل مسئلہ ان افراد کا ہے جو خراب موسم میں بے گھر ہوئے ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ علی صاحبہ، بیورو چیف آج نیوز پشاور۔ فرزانہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے موقف میں بہت بڑا تضاد ہے کہ تیرہ کو خالی کرانے کا کس نے حکم دیا، نقل مکانی کا کس نے حکم دیا، کیا آپ کے پاس خبریں ہیں؟ بہت شکریہ۔ بنیادی طور پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ دونوں آ کے پھنس گئے ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا نا ایک کشمکش تھی کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، وہ کہتے ہیں آپ سے اجازت کون لے گا، پھر یہ تو وفاق کا مسئلہ ہے، یہ تو صوبے کا مسئلہ ہے، صوبے نے پھر انتظامی امور ظاہر ہے جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے وہ تو صوبے نے ہی کرنی ہوتی ہے۔ آپریشن کے حوالے سے انہوں نے 4 ارب کا فنڈ بھی ریلیز کیا، لیکن پرابلم اس وقت کھڑی ہو گئی کہ جب برف باری شروع ہو گئی اور لوگ پھنس گئے، اور لوگ ایسے پھنس گئے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ معصوم بچوں کی جانیں ایکسیڈنٹ میں چلی گئی، کیونکہ ظاہر ہے پھسلن تھی، گاڑی کھائی میں گر گئی، اور ایک فیملی بلکہ کئی فیملیاں جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی۔ تو اب جب ہلاکتیں ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ان کو دونوں طرف کے جو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو احساس ہوا، چاہے وہ مرکزی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، یا وہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر جو ظاہر ہے آپریشن کروانا جن کی ذمہ داری تھی، تو یہ ایک پورا جو معاملہ تھا اب سارے ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر اس وقت میں آپ کو ایک سچویشن بتانا چاہتی ہوں، عامر صاحب، اگرچہ وہ جو لوگ پھنس گئے تھے پچھلی برف باری میں، لاسٹ ویک کی بات ہے، ان کو تو نکال لیا گیا، اب تو روڈ کلیئر ہے کہ لوگ آ سکتے ہیں اور بعد میں بھی لوگ آئے، لیکن ابھی جو آج سنو فال کی فورکاسٹ ہے 27 تک وہ رہے گی، اور یہ شدید برف باری کی فورکاسٹ ہے۔ اب 20 سے 50% لوگ ابھی بھی اس علاقے میں موجود ہیں جو کہ نہیں نکلے، ظاہر ہے ڈر گئے ہیں لوگ کہ ابھی پھر راستے میں پھنس جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہونے جا رہا ہے جو اگلے 2-3 دن میں جو برف باری ہوگی اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اب بازار تو وہاں پہ بند ہے، اگر پھر راستے بند ہو گئے تو یہاں سے کچھ جا نہیں سکتا، وہ وہاں سے آ نہیں سکتے، تو اس وقت ایک مشکل میں ہے تیرہ کے لوگ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ دونوں حکومتیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ جو آپ نے بات کی فرزانہ ہے کہ وہاں پر اگر برف باری ہو جاتی ہے اور وہاں پہ 20% بھی اگر لوگ ہیں، تو مطلب ہے مختلف پاکٹس میں ہیں، دور دور ہیں، تو ان تک سپلائز پہنچانا، خورد و نوش کا سامان پہنچانا بڑا چیلنجنگ ہوگا، جبکہ بازار بند ہیں اور نارمل ایکٹیویٹیز رک گئی ہیں۔ تو یہ یہی کہنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ابھی تک جتنی نقل مکانی ہوئی ہے وہ شروع کے جو علاقے تھے ان کی ہوئی ہے، اب دور دراز کے علاقوں کے لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں یا ان کی باری نہیں آئی ہے، کیونکہ اوورآل اگر آپ فگر دیکھیں تو وہ بھی ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ 17,000 کی بات ہو رہی ہے اور اس میں سے 9,000 کی رجسٹریشن یعنی کہ ان کو ٹوکن مل چکا ہے، تو یہ ساری اوورآل سچویشن ہے۔ اور اب وہاں پہ جو صوبائی وزیر وہ شفیع جان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ 12,000 کی کو ٹوکن مل گیا ہے غالباً،
اور ٹوکن سے مراد یہ ہوگی کہ رجسٹریشن ہو گئی ہے. کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ جی یہی ہوتا ہے کہ اب جو میں آپ کو فگر بتا رہی ہوں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ 9,000 کی مکمل رجسٹریشن ہو گئی ہے اور پیسوں کی جو ان کو 9,000 خاندانوں کی ہوئی ہے، یہ 9,000 خاندانوں کی ہوئی ہے. جی یہ خاندان ہی ہے. لیکن اب المیہ جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اگلے 2 دن جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے یقیناً تکلیف دہ ہوں گے. اب صوبائی حکومت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے آج تو بڑا ہی سخت قسم کا ایک ریاکشن دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ یقیناً آپ نے بھی سن لی ہوگی. وہ موقف پر اپنے ابھی بھی قائم ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ آپریشن کے دن نہیں ہے، یہ آپریشن نہیں کرنا چاہیے، آپریشن کے ہم خلاف تھے اور ہم پہ زبردستی یہ آپریشن مسلط کیا گیا. اب مرکز کہتا ہے کہ جناب فیسیلیٹیشن تو آپ نے کرنی تھی. مرکز کی یہ بات صحیح ہے کہ صوبائی حکومت کی جو مشینری ہے، یعنی کہ وہ وہاں کا ڈی سی، یہاں کا کمشنر، چیف سیکرٹری، اوورآل جو ایک صوبے کی مشینری ہوتی ہے، اس نے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا تھا. پیسے تو ظاہر ہے، لیکن اب چیز یہی آ رہی ہے کہ بد انتظامی جو ہوئی ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لوگ سٹک ہوئے ہیں سڑکوں پر. ایک بات ہے، دیکھیں چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، ہمیشہ موسم جو ہوتا ہے افغانستان پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں وہ لڑائی کا موسم نہیں ہوتا. اس میں بڑا مطلب ہے کہ برف باری سے راستے بند ہو جاتے ہیں، لوگ مطلب کم ہو جاتی ہے جنگ کی شدت. تو اس میں واقعی یہ سوال تو بنتا ہے کہ آپریشن کا ذرا سا صبر کیا جا سکتا تھا، کچھ برف پگھلنے کا انتظار کیا جا سکتا تھا 2-3 مہینے، جو ہمیشہ رہا ہے، ایک روایت رہی ہے یہاں پر. جی اس کے حوالے سے بھی جب ہم مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ تو بھی دیتے نظر آتے ہیں کہ جی پلان جو تھا وہ تو بہت پہلے کا تھا، لیکن صوبائی حکومت چونکہ مان نہیں رہی تھی اسی لیے چیز ڈیلے ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئی. تو پھر سوال تو پھر وہی آتا ہے نا کہ جب اگر فرض کریں ڈیلے ہو بھی گئی ہے تو پھر اس کا انتظام تو بہتر طریقے سے ہونا چاہیے تھا نا. بنیادی بات یہ ہے کہ اچھا سوال آتا ہے نا کہ who is calling the shots، اس میں کون جو ہے مطلب ہے ڈی سی کو کون کہہ رہا ہے، کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہے نا انتظامیہ، تو جو ایک تاثر ملتا ہے کہ ان کی بات مانے ان کی بات مانے دونوں کی بات مانے، کیا کرے، ان کا رقص ہو تو کس طرح سے ہو. جی میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جو کل کا نوٹیفیکیشن آیا ہے نا اس میں یہ بالکل واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے سب کچھ کیا دھرا جو ہے وہ پختونخوا حکومت کا ہے، جو کہ سچ نہیں ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے وہ صرف صوبائی حکومت نے تو نہیں کیا نا، وہ اس نے تو باقی حکومت ہاتھ اٹھا کے کھڑے نہیں کر سکتی اپنے اس طرح سے. جی بالکل، وہ اس میں بھی برابر کے شریک ہے اور غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے، اور زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وفاق کی ہے یا وہ جنہوں نے یہ سارا پلان بنایا تھا. اب چونکہ وہ ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں. بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جو وزارت اطلاعات ہے اس نے جس طرح کی تردید کی ہے، بجائے اس کے کہ تردید کرنے کے کچھ مطلب ہے یہ اگر منصوبہ بندی ہوتی کہ مدد کیسے کی جائے گی جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اور صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر کوئی مطلب ایسے انیشیٹو لیتی، کوئی لیا گیا ہے دونوں حکومتوں کی طرف سے اب تک کہ یہ کام صرف صوبائی حکومت کے ذمہ ہے جو کچھ آپ نے بتایا کہ ریلیف آپریشن ہو رہا ہے؟ جی یہ صرف صوبائی حکومت ہی کر رہی ہے، وفاق کی طرف سے تو ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آیا ہے، بس صرف الزامات ہی نظر آتے ہیں اور پھر جواب در جواب الزامات صوبائی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے. لیکن اس ساری سچویشن میں ہمیں جو سب سے مشکل کھڑی ہو گئی ہے وہ اس 24 رکنی جرگہ یا کمیٹی کے لیے کھڑی ہو گئی ہے جو اس سارے پروسیس کو لے کے چل رہے تھے. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اس طرح سے جب الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم تو اس میں تھے ہی نہیں، یہ تو یہ لوگ تھے، تو آپ دیکھیے کہ جو قبیلے ہوتے ہیں وہ اپنی عمائدین کی طرف دیکھتے ہیں، اور اگر آپ عمائدین پر ہی انگلی اٹھا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کس کے سارے کھڑے ہوں گے؟ یہ سچویشن جو ہے وہ اور بھی تکلیف دہ ہو گئی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ نہیں، اور اس کا لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کے کہنے پہ کیا یہ پورا انیشیٹو، اور اب آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ نے کہا 9,000 خاندان، اب وہاں پہ خاندان یقیناً بڑا ہوتا ہے، میرے خیال میں 7-8 افراد تو ہوں گے ہر خاندان میں آن ایوریج، تو یہ تو بن جاتے ہیں مطلب اچھے خاصے. جی بالکل. یہ اب آپ دیکھیے نا کہ ایک بڑی تعداد جو ہے ہزاروں کی تعداد میں 50-60 سے اوپر بن جائیں گے یہ تو.
جی جی بالکل اسی طرح آپ کا بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور مسئلے کی طرف بھی عامر صاحب لے آنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت حکومت آ کے کھڑی ہو گئی ہے اس نیج پر کہ اب کرنا کیا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں نا بیانات میں وہی چیز ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہوگا ان لوگوں کا جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیا آپریشن کنٹینیو کیا جائے گا، آپریشن انفیکٹ ابھی تو شروع نہیں ہوا، مطلب یہ پروسیس کنٹینیو کیا جائے گا یا یہاں پہ روک دیا گیا ہے، کیا ہوگا، یہ ایک سوالیہ نشان اس کے اوپر بالکل غیر لگ یقینی گیا ہے۔ صورتحال ہے، بہت غیر یقینی صورتحال ہے، آپ بالکل آپ نے درست کا سوال ہی سوال ہے۔ یہ بتائیے کہ دہشت گردی خود تیرہ میں کتنا بڑا جو ہے ایک وہ ہے چیلنج ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں یہ چونکہ بالکل لگا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، ہاں اگر اس جغرافی سچویشن دیکھیں اور پھر اس طرف جو ہے وہ اورکزئی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی پاڑاچنار یا کرم ہے، تو اس ساری سچویشن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہاں پر مختلف گروپس جو تھے وہ ایکٹیو تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی جو مختلف ان کے گروپ ہیں وہ یہاں پہ ایکٹیو تھے، ہاں اور ان کے بہت زیادہ آپ کو شواہد بھی اس چیز کے ملتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا شروع میں جب آپریشنز کی بات ہوئی تو قبائل خود چل کے ان کے پاس اوپر جہاں پہ وہ چھپے ہوتے تھے ان کے پاس وفد یا جرگے بھیجے جاتے تھے کہ آپ یہ ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہاں تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو مختلف گروپس یہاں پہ تھے اور جنہوں نے ظاہر ہے آپریشن مختلف جو ہماری فورسز پر حملے ہوئے ہیں ان میں بھی جو ملوث ہے، لیکن یہ کسی ایک جگہ رکتے نہیں ہیں، یہ مختلف جگہ سفر کرتے رہتے ہیں۔ اور اب بھی ہم یہی سوال کر رہے ہیں کہ جب لوگ ایویکویٹ ہو رہے ہیں، نقل مکانی کر رہے ہیں، تو کیا دہشت گرد آپ کے انتظار میں وہاں بیٹھے رہیں گے؟ ظاہر ہے وہ بھی کہیں چلے جائیں گے نا۔ تو یہ ایک اوورآل ایک سچویشن بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، لیکن ہاں کے اس خلاف میں کوئی منصوبہ شک نہیں بندی ہے کہ جس میں لوگوں کا بالکل خیال نہیں کیا گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے تو بالکل ملبہ وفاقی حکومت پہ ڈالا ہے، بڑا سخت لب و لہجہ ہے ان کا۔ کیا لگ رہا ہے اس کے اوپر کہیں پہ مطلب بات چیت ان میں کئی رابطے ہو رہے ہیں وفاق میں اور صوبائی حکومت میں کہ جو لوگ مشکل میں پھنسے ہیں ان کو ان کا جو ہے زندگی سہل بنانے کے لیے مدد کرنے کے لیے کچھ کیا جائے؟ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک جو ایک وفاق کے ساتھ یا مقتدر حلقوں کے ساتھ رابطے کا واحد ذریعہ ہے وہ ہماری ایڈمنسٹریشن ہی ہے، جس میں کہ چیف سیکرٹری صاحب بھی ہے، جس میں کمشنر ہے یا ڈی سیز ہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، مختلف جو سارے اس پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن حکومت سے رابطے کے ہمیں فی الحال کوئی چانسز نہ نظر آ رہے ہیں۔ اور جس طرح کا لہجہ آج وزیر اعلیٰ صاحب نے اسمبلی میں اپنایا ہے وہ بہت ہی سخت لہجہ تھا، اور انہوں نے بڑے شکایتی انداز میں ساری چیزوں کو سامنے رکھا ہے، جو اپنے لحاظ سے میرا خیال میں وہ صحیح بھی تھے کہ ایک بند گلی میں جا کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں کہ کیا سمجھ آئے، اب اب کیا بیٹھنا کیا چاہیے نا۔ جائے؟ سوال ہی سوال، آپ نے بالکل اچھا میرے خیال میں وہ کیا، سم اپ کیا، بہت شکریہ فرزان علی صاحبہ۔ آپ نے ناظرین گفتگو سنی کہ افراد کا جو ہے وہاں کے مقامی افراد کا کس قسم کا ان کو چیلنج درپیش ہے، اور یقیناً صرف سوال ہی سوال ہیں، لوگوں کے ذہن میں غیر یقینی صورتحال ہے، اور یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو کام کرنا چاہیے تھا جب انہوں نے نہیں کیا تو اس کا نتیجہ ہم نے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔